لیکن چونکہ مجلس کا موضوع باپ ہے اس لیے میں درمیان موضوع باپ کو رکھ دیتا ہوں، مرکز موضوع باپ کو بنا دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ اگر عذاب کی سختیوں سے بچنا ہے۔ جو باپ بوڑھا ہوتا ہے نا، یہ عمر ڈھلنے کی وجہ سے بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اپنے بچوں کو جوان کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک بیٹے نے شکایت کی اپنے باپ کی۔ یہ ہر گھر کی کہانی یہی ہے، ہر گھر کی داستان یہی ہے۔ جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کے سر پہ باپ کا سایہ ہے۔ بیٹے نے شکایت کی آ کر کہ جو بھی کچھ کماتا ہوں میرا باپ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ آج ہی بہت سے جوان ایسے مل جاتے ہیں کہتے ہوئے، کماتا ہوں باپ سب کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ ان کے والد کو بلوائیے۔ باپ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، وہ واپس آیا۔ اس کے آنے سے پہلے جبرائیل امین پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ معاملہ بعد میں دیکھیے گا، پہلے اس کے وہ شعر سنیے کہ جو اس نے کہے ہیں اس وقت جب اس نے سنا کہ اس کے بیٹے نے اس کی رسول سے شکایت کر دی۔ شعر سنیے اس سے۔ عرب سے تعلق تھا تو عرب کے لوگ تو جب خوش ہوتے تھے تب بھی شعر کہنے لگتے تھے، جب غمزدہ ہوتے تھے تب بھی شعر کہنے لگتے تھے۔ وہ پہنچا، رسول نے فرمایا وہ شعر سناؤ جو تم نے کہے ہیں۔ وہ شعر میں نہیں سناؤں گا، میں صرف اردو میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں گا۔ ہر صاحب دل، اکثر مجلسوں میں کہا جاتا ہے صاحبان اولاد سنیں، صاحبان اولاد سنیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ سنیں جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہے۔ حضور کے پاس پہنچا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب اس نے سنانا شروع کیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سنیے اس نے کیا کہا تھا اور اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ آپ کس منزل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹے سے محبت بتائی۔ جب اس نے سنا نا کہ شکایت کر دی بیٹے نے، تو باپ نے شعر کہے، اس شعر کا ترجمہ۔ اے میرے لال، میری تجھ سے محبت اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن پیدا ہوا تھا۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد میرا غم بھی تیرے سبب تھا، میری خوشیاں بھی تیرے سبب تھی۔ تو خوش ہوتا تھا تو میں خوش ہوتا تھا، تو روتا تھا تو مجھے بے چینی ہوتی تھی۔ رات کے سناٹوں میں اکثر جب تو بیمار پڑتا تھا میں تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر حکیموں اور طبیبوں کے دروازوں کے چکر لگاتا تھا تاکہ تو ٹھیک ہو جائے۔ اے میرے لال، تجھے گرمی کی حرارت سے بچانے کے لیے پہاڑ پہ جا کے پتھر کاٹتا تھا تاکہ تجھے گرمی کی حرارت سے بچا سکوں۔ تجھے سردی کی ٹھنڈک سے بچانے کے لیے میں باغوں میں جا کے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، جنگلوں میں جا کے پیڑ کاٹا کرتا تھا تاکہ تیرے اوپر گرمی کی سختیاں وزن نہ ہو جائیں، بار نہ ہو جائیں۔ اے میرے لال، پھر ایسا ہونے لگا کہ میرے ہاتھ کمزور ہونے لگے، تیرے ہاتھوں میں طاقت آنے لگی۔ میرے پیر کمزور ہونے لگے، تیرے پیروں میں طاقت آنے لگی۔ تیری کمر سیدھی ہونے لگی، میری کمر ٹیڑھی ہونے لگی۔ اس کے باوجود بھی میرے لال مجھے کسی طریقے کا غم نہیں تھا۔ میں یہی سوچا کرتا تھا کیا ہوا جو میرے ہاتھوں کی قوت کم ہو رہی ہے، اب میں اپنے سارے کام تیرے ہاتھوں کے ذریعے کروں گا۔ کیا ہوا جو میرے پیروں کی طاقت ختم ہو رہی ہے، اب میں اپنے سارے کام تیرے پیروں کے ذریعے انجام دوں گا۔ کیا ہوا جو میری کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے، اب میں سارے وزن اپنے تیری کمر کے ذریعے اٹھاؤں گا۔ لیکن میرے لال کیا ہوا، تو جوان ہوا تو تیرے تیور ہی بدل گئے۔ اب تو مجھے ایسے گھڑکیاں دیتا ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے غلام کو گھڑکیاں دیتا ہے۔ اے میرے لال، یہ جو میں جنگلوں میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں نا، ان لکڑیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اب تیرے غصے سے بچنے کے لیے جنگلوں میں چلا جاتا ہوں تاکہ تیرے غصے سے میرا سامنا نہ ہو۔ وہ یہ بیان کر رہا تھا۔ اصحاب فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو رسول کے جاری تھے اور ساری رسول کی داڑھی بھیگی ہوئی تھی۔ جب اس کے اشعار ختم ہو گئے تو رسول نے اس کے بیٹے کو دیکھا اور ایک مرتبہ عالم جلال میں فرمایا بیٹے کا رخ کر کے کہ تو بھی اور تیرے پاس جو کچھ بھی ہے صرف تیرے باپ کی وجہ سے ہے۔ آج جو کچھ بھی تیرے پاس ہے صرف تیرے باپ کی وجہ سے ہے۔ زندگی میں باپ
کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ عذاب کی سختیوں سے انسان بچا رہے۔ اور پروردگار عالم نے بھی جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں اف؟ ناراضگی کے اظہار کے سب سے پہلے ذریعے کو اف کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا ماں باپ کے سامنے اتنے بھی ناراض نہ ہو کہ زبان سے اف نکل جائے۔ اس کا مطلب اللہ نے اخلاقیات کے مرکز میں باپ کو رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، اور عملیات کے میدان میں تعویذ بنا کے رکھیے گا، جب جب یاد آئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش فرمائیے گا۔ اخلاقیات کے مرکز میں اللہ نے باپ کو رکھا ہے، یعنی سماج طے نہ کرے کون صاحب کتنے اچھے ہیں، قرآن نے طے کر دیا کہ اصل میں وہی اچھا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر کوئی اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ ہرگز اچھا نہیں ہے۔ چوراہے پہ کھڑے ہو کے چار لوگ طے نہ کریں کہ کون صاحب کتنے اچھے ہیں، قرآن نے بتا دیا کہ جو اپنے باپ کے ساتھ اچھا ہے اصل میں وہی اچھا ہے۔ اچھے بن کے رہیے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے۔ ماں باپ کی بد دعا اور ماں باپ کی دعا بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے۔ بد دعا بھی جلدی لگتی ہے، دعا بھی جلدی لگتی ہے۔ باپ اور ماں مل کر اولاد کا کردار بناتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جو ہم کھاتے پیتے ہیں نا غذا، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ باپ کے خون کا، ماں کی تربیت کا، اور جو ہم کھاتے پیتے ہیں غذا، اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے، باپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہم کربلا سنتے ہیں، کربلا پڑھتے ہیں، کربلا برتتے ہیں، کربلا دیکھتے ہیں، کربلا سوچتے ہیں، خیالوں میں کربلا، ذہن میں کربلا، دماغ میں کربلا۔ کربلا سننے کا اتنا فائدہ تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے رشتوں کا احترام کرنا آتا ہو۔ باپ کا احترام کریں، ماں کا احترام کریں، بھائی کا احترام کریں، بہن کا احترام کریں، چچا کا احترام کریں، ماموں کا احترام کریں، بھتیجوں کا احترام کریں، بھانجوں کا احترام کریں۔ رشتے کا احترام ہمیں کرنا آتا ہو۔ رشتوں کا احترام ہم کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، یہ فرش اعضا رشتوں کا ہی احترام ہے۔ ہمارا اپنا کوئی مر جاتا ہے، روتے ہیں، بلکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے چپ کرانا ہمیں مشکل پڑ جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ رشتوں کا احترام تو ہم اتنا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی فاتحہ کے لیے جو دسترخوان بچھاتے ہیں نا، اس پر بھی چیزیں وہی سجاتے ہیں جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہیں۔ یہ چیز کیوں سجائی آپ نے؟ کہ ابا کو بہت پسند تھی، چچا کو بہت پسند تھی، ماموں کو بہت پسند تھی۔ میرے جوانوں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، جن رشتوں کا احترام ہم مرنے کے بعد اتنا کرتے ہیں نا، انہیں رشتوں کا احترام اگر ہم زندگی میں کرنے لگے تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری وہ دنیا بھی سنور جائے گی۔ کربلا ہم سنتے ہیں، کربلا کو اگر برتنا ہے ہمیں تو دیکھیے کربلا کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں نہیں تھا۔ کربلا کو پڑھیے، کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں نہیں؟ باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ، ماموں بھانجی کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ، سارے رشتے کربلا میں موجود ہیں۔ ایک رشتہ بچا تھا، دوست کا رشتہ، حسین نے اسے بھی خط بھیج کے بلوا لیا، اور رشتوں کا ایسا گلدستہ حسین نے تیار کیا کہ یزیدیت کے کانٹے اسلام کا آج تک کچھ بگاڑ نہیں پائے ہیں، جس اسلام کے چاروں طرف حسینی رشتہ داروں کے گلدستے سجے ہوئے تھے۔